بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید الفطر مولانا وحید الدین صاحب کی کتاب صوم رمضان، پیج 43-44۔ عید کا دن روزے کے مہینے کے فوراً بعد آتا ہے۔ ایک مہینے کی روزے دارانہ زندگی گزارنے کے بعد مسلمان آزادی کے ساتھ کھاتے پیتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے 2 رکعت نماز اجتماعی طور پر پڑھتے ہیں، آپس میں ملتے ہیں، خوشی مناتے ہیں، صدقہ و خیرات کے ذریعے غریب لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ یہ سب چیزیں عید کی اسپرٹ کو بتاتی ہیں۔ عید کی اسپرٹ اللہ کو یاد کرنا ہے، اپنی خوشیوں کے ساتھ لوگوں کی خوشیوں میں شریک ہونا ہے، اپنے مقصد کو حاصل کرتے ہوئے دوسروں کے حقوق ادا کرنا ہے، اس بات کے لیے عمل کرنا ہے کہ خدا کی دنیا ساری انسانیت کے لیے خوشیوں کی دنیا بن جائے۔ روزے کا مہینہ گویا تیاری اور احتساب کا مہینہ ہے، یعنی اکاؤنٹیبلٹی کا۔ اس کے بعد عید کا دن گویا نئے عزم یا نئی ایمبیشن اور نئے شعور یا احساس کے ساتھ زندگی کے آغاز کا دن ہے۔ عید کا دن دوبارہ نئے حوصلوں کے ساتھ فیوچر کی طرف اپنا سفر شروع کرنے کا دن ہے۔ روزہ اگر ٹھہراؤ تھا تو عید ٹھہراؤ کے بعد آگے کی طرف قدم۔ روزہ ایک اعتبار سے سمیٹنے کا لمحہ تھا اور عید اثر نو پھیلنے اور آگے بڑھنے کا لمحہ۔ روزے میں آدمی دنیا سے اور دنیا کی چیزوں سے ایک محدود یا لمیٹڈ مدت کے لیے کٹ گیا تھا، حتیٰ کہ اس نے اپنی فطری ضرورتوں تک پر پابندی لگا دی تھی۔ یہ دراصل تیاری کا وقفہ یا بریک تھا۔ اس کا آبجیکٹو یہ تھا کہ وہ باہر دیکھنے کے بجائے اپنے اندر کی طرف دھیان دے، یعنی انر سیلف کو دیکھے۔ وہ اپنے آپ میں ضروری اوصاف پیدا کرے جو زندگی کی جدوجہد کے لیے ضروری ہیں اور جن کے بغیر زندگی کا کاروبار اچھی طرح اپنا حصہ ادا نہیں کر سکتا۔ مثلاً صبر و برداشت، اپنی حد کے اندر رہنا، نیگیٹو فیلنگ سے اپنے آپ کو بچانا۔ اس قسم کا پرمشقت تربیتی مہینہ، یعنی محنت کے ساتھ اپنے پازیٹیو سیلف ڈیولپمنٹ کرنے کے بعد وہ دوبارہ زندگی کے میدان میں واپس آیا ہے اور عید کے تہوار کی صورت میں اپنی زندگی کے اس نئے دور کا افتتاح یعنی انوگریشن کر رہا ہے۔ اس طرح عید کا دن مسلمانوں کے لیے نئی زندگی کا اسٹارٹ کا دن ہے۔ روزے نے آدمی کے اندر جو اعلیٰ صفات پیدا کی ہیں، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اب وہ سماج کا زیادہ بہتر ممبر بن جاتا ہے۔ وہ اپنے لیے بھی پہلے سے بہتر انسان ہوتا ہے اور دوسروں کے لیے بھی پہلے سے بہتر انسان۔ روزے میں آدمی نے بھوک پیاس برداشت کی تھی، اب باہر آ کر وہ لوگوں کی طرف سے پیش آنے والی ناخوشگواریوں یعنی پرابلمز کو برداشت کرتا ہے۔ روزے میں اس نے اپنے سونے جاگنے کے اوقات کو بدلا تھا، اب وہ اپنے فائدے کے لیے اپنی خواہشوں کو قربان کرتا ہے، اور روزے میں اس نے عام دنوں سے زیادہ خرچ کیا تھا، اب باہر آ کر وہ اپنے واقعی حق سے زیادہ لوگوں کو دینے کی کوشش کرتا ہے۔ روزے میں وہ بندوں سے کٹ کر خدا کی طرف متوجہ ہوا تھا، اب باہر آ کر وہ سطحی یعنی اوپری چیزوں میں الجھنے کے بجائے بلند مقصد یعنی ہائر آبجیکٹو اچیو کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ روزے میں وہ اپنی خواہشوں کو روکنے پر راضی ہوا تھا، اب باہر کی دنیا میں وہ یہ کرتا ہے کہ وہ اپنے رائٹ سے زیادہ اپنی ذمہ داریوں پر نظر رکھنے والا بن جاتا ہے۔ روزہ سال کے 1 مہینے کا معاملہ تھا،
عید سال کے 11 مہینے کی علامت ہے۔ روزے میں صبر، عبادت، تلاوت قرآن اور ذکر الہی کے مشاغل تھے۔ اب عید سے جد و جہد حیات کا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ روزہ اگر انڈیویجول لیول پہ زندگی کی تجربہ تھا تو عید کلیکٹیو لیول پر زندگی میں شریک ہونا، روزہ اگر اپنے آپ کو خدا کے نور سے منور کرنے کا وقفہ یعنی بریک تھا، تو عید گویا ساری دنیا میں اس روشنی کو پھیلانے کا قدم ہے۔ روزہ اگر رات کی تنہائیوں کا عمل تھا تو عید دن کے ہنگاموں کی طرف صحت مند پیش قدمی ہے۔ روزہ جس طرح محض بھوک پیاس نہیں، اسی طرح عید محض کھیل تماشے کا نام نہیں۔ دونوں کے ظاہر کے پیچھے گہری میننگ چھپے ہیں۔ روزہ وقتی طور پر میٹیریلسٹک ورڈ سے کٹنا اور عید دوبارہ عالم مادی یعنی میٹیریل ورڈ میں واپس آ جانا ہے۔ روزہ اللہ سے قربت حاصل کرنے کی کوشش ہے اور عید اس نئے زیادہ بہتر سال کا آغاز ہے جو روزے کے بعد روزے داروں کے لیے مقدر کیا گیا ہے۔ عید دراصل نئی زندگی شروع کرنے کا دن ہے۔ عید کا پیغام ہے کہ مسلمان نئی ایمانی قوت اور نئے امکانات کی روشنی میں اثر نو جد و جہد میں داخل ہوں۔ ان کا سینہ خدا کے نور سے روشن ہو، ان کی مسجدیں خدا کے ذکر سے آباد ہوں، ان کے گھر تواضع کے گھر بن جائیں۔ سارے مسلمان متحد ہو کر یعنی مل کر وہ جد و جہد شروع کریں جس کے نتیجے میں انہیں دنیا میں خدا کی نصرت ملے اور آخرت میں خدا کی جنت۔